अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आपके पसंदीदा प्रोग्राम सियासी नौटंकी के साथ। रहमान मलिक कहते हैं कि उन पर लगाया गया एक भी इल्जाम साबित हो गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। भला इख्तिदार में रहते हुए भी किसी पर इल्जाम साबित हुआ है? वो कहते हैं कि इल्जामात साबित हुए तो इस्तीफा देंगे और हम कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दें, इल्जामात अपने आप ही साबित हो जाएंगे। तो इल्जामात का तो एक अलग ही तूफान है, हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम ही लगाए जा रहा है। आइए देखते हैं ये दोनों साहिबान एक दूसरे पर कौन कौन से इल्जामात लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रश्मीन और हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अपने प्रोग्राम सियासी टाकरा के साथ। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं मुल्क के हालात जूं के तूं हैं, दगड़दूं हैं और बेशतर सियासतदान सिर्फ और सिर्फ गुटरगू में मसरूफ हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज में मदऊ किया है गुटरगू करने के लिए जनाब चौधरी काफ साहब को, क्योंकि उन्हें गुटरगू करने का काफी वसी तजुर्बा है। पहले 5 साल वो जनरल पेजी के दौर में, उनके दौरे हुकूमत में उनके पीछे गुटरगू करते रहे और मौजूदा दौरे हुकूमत के आगे गुटरगू कर रहे हैं। जनाब चौधरी काफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ तशरीफ रखते हैं मियाज़ाद शरीफ। मियाज़ाद शरीफ पिछले कई सालों से वफाक में शरीफों की हुकूमत बनाने की तगदो में है, लेकिन इसमें अभी तक नाकाम है क्योंकि हुकूमत के अंदर शरीफों की सख्त कमी है। बिल्कुल आपने सही बोला है, ये आजकल शरीफों का मौसम नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं खाने वाली शरीफों की बात नहीं कर रही, मैं उन शरीफ की बात कर रही हूँ जो सब स्टूडियोज में आपके साथ तशरीफ फरमाएं। ये कौन से कम है, इन्होंने भी अपने वक्त में बहुत गाया है इन्होंने कौन सा डाइटिंग पे चले गए। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने खाया लेकिन आप भी तो उन्हीं के साथ ही थे, मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ ही, आपकी क्या खाने पीने की बातें कर रहे हैं? नहीं, इन्होंने हमें नहीं खिलाया, कोई अगर इन्होंने खिलाया होता तो क्या था, तभी तो हम लोग अलग हुए। मियाज़ाद शरीफ साहब, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ और हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि आप क्यों आखिर हुकूमत के अंदर शरीफों की हुकूमत नहीं बना पा रहे हैं? वजह तो आपने खुद बता दी है, ये सियासत में शरीफों की सख्त कमी है और जो वाकई शरीफ हैं वो इन्हें शरीफ नहीं मानते। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? एक नाअहल शख्स की हुकूमत के साथ चिपके हुए हैं, वो भी श्रेष्ठ लगा के। नाअहलों का साथ देने का हमें बड़ा तजुर्बा है, बरस से हम यही कर रहे हैं। चौधरी काफ साहब, ये एक सेकंड, एक बात बिल्कुल सही कह रहे हैं मियाँ साहब, मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि मतलब वजीर आजम साहब जो हैं वो 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं। अगर वो असम्बली से इस्तीफा नहीं देते, अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो कम से कम आप भी 5 साल के लिए असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दीजिए। देखें जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जमहूरियत को कोई धचका पहुंचे, कोई नुकसान हो। क्या मतलब है आपका धचका नुकसान? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, वजीर आजम तो पहले भी कह चुके हैं अगर एक भी ईंट निकाली गई इस जमहूरी निज़ाम से तो ये जमहूरी निज़ाम जो है वो मुनज़्ज़म हो जाएगा। ओए, तो आप क्या ईंट है या रोड़ा है? देखें, ज्यादा मखौलियाँ करने की जरूरत नहीं है, इस जमहूरी निज़ाम में मुझ समेत 2-4 ईंटें बाकी हैं, आप तो मलबा हैं। तो आप तो फिर मलबारी हुए हैं? देखिए प्लीज आप लोग आपस में से क्रॉस टॉक नहीं करें प्लीज, ये बिल्कुल गलत है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाकी ईंटें कहाँ चली गई? आखिर मेरे नाज़रीन और मैं ये जानना चाहते हैं, हम ये सवाल करें कि कहाँ गई बाकी ईंटें? देखें, सबने 1.5 ईंट की अब जमहूरियत अलग बना ली है अपनी। ऐसी ईंट तो मैंने पहली बार देखी है जो दीवारें बदलती रहती है और हर दीवार में आसानी से फिट हो जाती है। ऐसी ईंट वाकई हमने पहली दफा देखी है। ये ईंट ऐसे ही कहीं फिट नहीं हो जाती नाज़रीन, पहले ये ईंट दीवार में अपने लिए खांचा बनाती है फिर जाकर उसमें फिट हो जाती है। तो बीबी आप खुद समझे ना, खांचे के बगैर फिट होने में क्या मजा है? तो मतलब आप जहाँ फिट होते हैं वहाँ खांचा होता है, आप ये बात मान रहे हैं? नाज़रीन प्लीज गौर कीजिएगा, आप मान रहे हैं कि आप जहाँ पर भी फिट होते हैं वहाँ खांचा जरूर होता है? देखें जी, खांचा ना हो तो हम फिट नहीं होते, मना कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है।
تو آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ آپ نے کوئی کھانچہ ڈھونڈ لیا ہے اس حکومت نے، مطلب ناظرین کوئی کھانچہ ڈھونڈ لیا ہے انہوں نے چودھری کاف صاحب نے، اور اب یہ حکومت میں فٹ ہونے کی تیاری کر چکے ہیں؟ دیکھیں یہاں دیواریں کم ہیں، کھانچے زیادہ ہیں اور جبھی گرنے والی ہے۔ کیا 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 گرنے والی ہے، مطلب کیا؟ دیوار اور کی بس ایک دھکے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں اور میرے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ دھکا کون دے گا؟ ہم دیں گے، اور کوئی دے سکتا ہے کیا ہے؟ یہ حکومتوں کو دھکے اور عوام کو دھوکے دینے میں بہت ماہر ہیں۔ آپ پلیز چودھری کاف صاحب میں اس وقت جو ہے وہ میں میاں زادہ شریف سے بات کر رہی ہوں اور میں ان سے مخاطب ہوں۔ میاں زادہ شریف صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں اور میرے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آپ اس حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کو کیسے دھکا دیں گے؟ عوامی طاقت سے دھکا دیں گے، اور کیسے دیں گے؟ ہم نے لانگ مارچ کی کال دے دی ہے، لانگ مارچ پہ آ جاؤ۔ اور ایک بات اور بتا دوں، عوام کا سمندر اس حکومت کو بہا کے لے جائے گا۔ آپ لائیں گے کہاں سے؟ میں اور میرے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں میاں زادہ شریف صاحب، آپ کہاں سے لائیں گے یہ عوام کا سمندر؟ اپنی فاؤنڈری سے لائیں گے، اور یہ لوگ کہاں سے لا سکتے ہیں؟ یہ غلط ہے، پوری قوم ہمارے ساتھ ہے، لیکن چودھری صاحب ذرا ہمارے ساتھ بھی اتفاق کر لو، کیونکہ اتفاق میں بڑی برکتیں ہیں۔ آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اتفاق میں تو برکت ہو ہی جاتی ہے نا، اور برکت میں سے کبھی بھی ہمیں کوئی حصہ نہیں ملا، اس دفعہ آپ کوئی حصہ دیں گے برکت میں سے؟ خیال رکھیں گے، خیال رکھیں گے۔ مطلب کاف صاحب یہ کس برکت کی بات ہو رہی ہے؟ کیا بات کریں میاں زادہ شریف، اور آپ ذرا اس بات کی ایکسپلینیشن چاہتے ہیں اور میرے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کس اتفاق کی، کس برکت کی بات کریں، کس حصے کی بات کریں، آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں جی بیوی، بات یہ ہے کہ ایک تو آپ جتنا چیختی ہیں نا، اس سے میری جو ہے نا آنکھیں چلی گئی ہیں۔ بند ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، لوڈ شیڈنگ۔ دیکھیں اتفاق کی برکت کی بات کر رہا ہوں میں، اور آپ نہیں سمجھی، یہ جو ہے نا سمجھ گئے، یہ جب بھی اقتدار میں ہوتے ہیں تو اتفاق میں دبا دب برکت ہوتی ہے، دبا دب۔ میاں صاحب میں یہ بات جاننا چاہوں گی میاں زادہ شریف کی، جو انہوں نے بات کی ہے کہ جب آپ دور حکومت میں ہوتے ہیں تو اتفاق میں دبا دب برکت ہوتی ہے، مطلب اس بات کی ایکسپلینیشن چاہتے ہیں میں اور میرے ناظرین۔ اوے آپ نے تو بی بی ایک دبا دب اور بڑھا دیا، اتنی دبا دب نہیں ہوتی ہے۔ مطلب آپ نے بات ایڈمٹ کی، ناظرین آپ دیکھیں میاں زادہ شریف نے بات ایڈمٹ کی کہ دبا دب برکت ہوتی ہے، مطلب لیکن آپ کچھ یہ بتائیے مجھے اور میرے ناظرین کو کہ آخر کتنی دبا دب برکت ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، دیکھیں بی بی، صحیح بات یہ ہے کہ اتنی دبا دب نہیں ہوتی ہے، ہم بڑے 13-14 سالوں سے دب رہے ہیں مگر کسی کو دبا نہیں سکے۔ دیکھیں انٹی بھر گئی ہوگی۔ کیا کہا آپ نے کاف صاحب، چودھری کاف صاحب؟ سوری میں سن نہیں سکی، کیا بھر گئی ہوگی؟ انٹی میں انٹی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں آدمی جو کچھ بھی دباتا ہے نا وہ انٹی میں دباتا ہے، اور ان کی انٹی بھر چکی ہے۔ آپ کیا مطلب ہے کھیسا پاکٹ؟ کھیسا پاکٹ نہیں، وہ ہوتا ہے نیفا کے اندر پیسے رکھتے ہیں۔ اوئے دبا تو آپ بھی نہیں رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ دبا آپ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ دیکھیں ویسے تو میری خود اس وقت دبوانے کی عمر ہے، میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ او بھائی، اقتدار پانے کی خواہش ہر حکومت کے ساتھ تو آپ چپک جاتے ہیں سلیش لگا کے۔ ناظرین سیاستدانوں کے ساتھ یہی ایک مسئلہ ہے، ان کے جو ہاتھ لگتا ہے وہ دبا لیتے ہیں، اگر یہ کچھ نہیں دبا پا رہے تو وہ صرف اور صرف اقتدار کی خواہش ہے جو یہ نہیں دبا پا رہے، باقی جو ہاتھ لگتا ہے دبا لیتے ہیں۔ انٹی میں ارے لعنت بھیجے انٹی پر، آپ تو انٹی کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ چبلیا، میں کوئی انٹیاں گنجیا؟ میرا مطلب غلط نہیں ہے، میں نے ان کی انٹی کو لانا چاہیے۔ صاحب آپ فالتو باتوں کی بجائے مجھے یہ بتائیں کہ اب تو حکومت کا جو ہے وہ عدالت کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے اور وزیر اعظم 5 سال کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں، تو کیا آپ اب بھی اس وقت میں بھی، اس کڑے وقت میں بھی آپ حکومت کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں یہ تو وقت ہے اب حکومت کا ساتھ دینے کا، یہی تو وقت ہے۔ مطلب آپ کڑے وقت میں حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے، یہی مطلب ہے آپ کا؟ دیکھیے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت ہم نے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا تو ملک جو ہے وہ بحران کا شکار ہو جائے گا۔ مطلب چودھری کاف صاحب آپ کی بات کہنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے پارٹی چھوڑنے سے یا آپ کا ساتھ چھوڑنے سے ملکی بحران کا کیا تعلق ہے؟ میں اور میرے ناظرین اس بات کی ایکسپلینیشن چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں۔ دیکھیے بیوی، آپ مطلب کے پیچھے پڑیے، میرا مطلب صاف ہے، آپ کو ایک بار سمجھا چکا ہوں میں کہ وزیر اعظم تو نااہل ثابت ہو چکے ہیں،
اور اس وقت ہمارے علاوہ ایسا کوئی نہیں جو اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اور مفاد میں بہتر ہے کہ جب تک کوئی پراپر حکمران جماعت نہیں آتی تو ہمیں اس جماعت کا ساتھ دینا ہے جب تک ہم وزیر اعظم نہ بن سکیں. اس ملک عالمی آئی ہے, اس ملک میں خود ساختہ وزیر اعظموں کی پوری ایک فوج تیار ہے. ہر دوسرا سیاستدان اپنے آپ کو مستقبل کا وزیر اعظم سمجھ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری قوم کس ہوش مندی سے کام لیتی ہے اور ان میں سے کس کو وزیر اعظم اپنا چنتی ہے اور کس کا ساتھ دیتی ہے. کوئی ساتھ دے یا نہ ساتھ دے, امریکہ سر پہ ہاتھ دے تو تم بھی وزیر اعظم اور ہم بھی وزیر اعظم. اینکروں کو نا پکڑے دے, اپنی باری لے لے. تم بھی وزیر اعظم, اینکروں کو پکڑے دے, اپنی باری لے لے, اپنی باری لے لے. واہ واہ, دو وزیر اعظم, اپنی باری لے لے. ہم بھی, تو بھی وزیر اعظم تو میں بھی وزیر اعظم. اینکر پکڑ دے, ساتھ دے یا نہ ساتھ دے.